سونے نال نہیں پتل رلے دا سرمے نال نہیں کولے کاواں دی کی قدر محمد جتھے بل بل بولے کاواں دی کی قدر محمد جتھے بل بل بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں اپنے پیارے ملک پاکستان کی خوبصورت ترین ریاست آزاد جموں کشمیر کے علاقے میرپور میں کھڑی شریف کے مقام پر موجود ایک ایسے عظیم بزرگان دین کے مزار اقدس کی کہ جسے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. پیارے دوستو، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی میاں محمد بخش پسوال گجر تھے. ان کی مادری زبان گجری تھی، لیکن وہ پنجابی، پوٹوہاری اور پہاڑی بھی جانتے تھے. ان کا کلام ان چاروں زبانوں میں ملتا ہے. یوں ان کی شاعری نیم پنجابی، نیم پوٹوہاری، نیم گوجری اور نیم پہاڑی کا آئینہ دار ہے. ان چاروں زبانوں کے ذائقے ان کی شاعری میں یکجا ملتے ہیں. بعض مقامات پر پنجابی زبان غالب آ جاتی ہے، بعض مقامات پر گوجری زبان غالب ہو جاتی ہے، کہیں پہاڑی زیادہ غالب ہو جاتی ہے تو کہیں پوٹوہاری. میاں محمد بخش پسوال کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے. وہ اپنے سامعین کے لحاظ سے اپنی زبان میں تبدیلی کیا کرتے تھے. سنگ لگ کے اور دنیا جس دنیا جس عالم اسلام کے عظیم صوفی بزرگ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ 1830 عیسوی بمطابق 1246 ہجری کھڑی کے ایک گاؤں چک ٹھاکرا میرپور آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق گجر فیملی سے تھا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام میاں شمس الدین قادری تھا اور پردادا میاں دین محمد قادری تھا. ان کے آباء و اجداد چک بہرام ضلع گجرات سے ترک سکونت کر کے پہلے چک ٹھاکرا اور بعد ازاں کھڑی شریف میرپور میں اور میاں نور محمد ہزارہ میں جا بسے. ان کا حسب نسب 4 پشتوں کے بعد پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار سے جا ملتا ہے. نسباً آپ پسوال گجر ہیں. روحانی سلسلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوتا ہے. دربار کھڑی شریف کی مسند کافی مدت تک آپ کے خاندان کے زیر تصرف رہی. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کھڑی شریف کے قریب سموال کی دینی درسگاہ میں حاصل کی، جہاں آپ کے استاد غلام حسین سموالوی تھے. آپ نے بچپن میں ہی علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی اور ابتدا ہی سے بزرگان دین سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے سیر و سیاحت کی. کشمیر کے جنگلوں میں کئی ایک مجاہدے کیے. شیخ احمد ولی کشمیری سے اخذ فیض کیا. چکوتری شریف گئے، جہاں دریائے چناب کے کنارے بابا جنگو شاہ سہروردی مجذوب سے ملاقات کی. ان کی بیعت میاں غلام محمد کلوری شریف والوں سے تھی.
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت قادری، قلندری اور ہجروی ہے۔ مزید آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر شادی نہیں کی بلکہ تجردانہ زندگی بسر کی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ولی کامل، بعمل عالم دین اور عظیم صوفی شاعر کی تھی۔ آپ نے اپنے کلام میں سچے موتی اور ہیرے پروئے، ایک ایک مصرے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ان کی شاعری زبان زد عام ہے۔ آپ نے کم و بیش 18 کتابیں لکھی، جن میں 17 پنجابی اور ایک فارسی میں موجود ہے۔ سیف الملوک ان کی شاہکار نظم ہے، جس کا اصل نام سفر العشق اور معروف نام سیف الملوک و بدیع الجمال ہے، جبکہ ان کی دیگر تصانیف میں تحفہ میراں کرامات غوث اعظم، تحفہ رسول، معجزات جناب سرور کائنات، ہدایت مسلمین، گلزار فقیر، نیرنگ عشق، سخی خواص خان، سہنی ماہیوال، قصہ مرزا صاحبہ، نیرنگ شاہ منصور، تذکرہ مقیمی اور سی حرفی سسی پنو قابل ذکر ہیں، اور شاید انہی خصوصیات کی بنا پر آپ کو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ میں یار بنا جا پوچھیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات 1307 عیسوی بمطابق 1324 ہجری اپنے آبائی وطن کھڑی شریف ضلع میرپور آزاد کشمیر میں ہوئی، اور یہیں پہ آپ کا خوبصورت مزار انور تعمیر کیا گیا۔ جیڑیاں گڈیاں آپے ہی اڈیاں کدے نہ چڑھنے اونچائیاں بس او ہوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں اے جڑیاں سائیاں فضل تیرے مزار کے ارد گرد ایک قدیم قبرستان موجود ہے، جس میں قیام پاکستان سے بھی قبل وفات پا جانے والے لوگوں کی کثیر تعداد میں قبور دکھائی دیتی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قبرستان کس قدر پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے آگے ایک ڈیوڑی اور چلا گاہ کی عمارت نظر آتی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کو بطور اپنی رہائش اور چلا گاہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس عمارت میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر استعمار رہنے والے نوازرات بھی رکھے گئے ہیں، جن میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی، بستر، گھڑا، جائے نماز اور دیگر استعمال کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب مزید کچھ آگے بڑھیں تو ڈیوڑی اور چلا گاہ کے ساتھ ہی ایک مخصوص ایریے میں اچھی خاصی تعداد میں مور اور کبوتر دکھائی دیتے ہیں، جو کہ دربار اور ارد گرد کے علاقے میں آزاد حیثیت سے گھومتے ہیں۔ دربار کی بائیں جانب دیکھیں تو ایک انتہائی خوبصورت مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، جو کہ جدید فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار دکھائی دیتی ہے۔ مسجد کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔
دربار کی بیرونی جانب ایک بازار بھی موجود ہے۔ بازار کی تمام تر رونقیں دربار شریف کی وجہ ہی سے دوبالا ہیں۔ یہ بازار بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے، کیونکہ اس بازار میں سے بچوں کے کھلونوں کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتن، آرٹیفیشل جیولری اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں مناسب ریٹ میں بآسانی مل جاتی ہیں۔ دربار عالیہ کے ساتھ ہی دوسری جانب ایک لنگر خانہ بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں لنگر کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے اور آنے والے زائرین کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ویڈیو کے لاسٹ میں میری گزارش ہے کہ اگر زندگی وفا کرے اور موقع دے تو ایک بار ضرور اس دربار شریف کا وزٹ کریں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دیگر درباروں کی نسبت آپ یہاں ایک مخصوص روحانی سکون محسوس کریں گے، اور آئی ہوپ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ جلد ملیں گے کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ دے سنگ لگے کے تیری جنت جان محمد اے چنگیاں دے